السلام علیکم دوستو، یہ سال 1220 عیسوی ہے۔ بغداد شہر میں عباسی خلیفہ ناصر نے ایک ہنگامی اجلاس طلب کر رکھا ہے۔ اس اجلاس میں ملک کے تمام اہم وزراء اور مشیر شریک ہیں۔ عباسی خلیفہ ایک خفیہ خط خاقان اعظم چنگیز خان کے نام بھیجنا چاہتا ہے، مگر اسے ڈر ہے کہ کہیں یہ خط خوارزم شاہی سلطنت کے حدود میں پکڑا نہ جائے۔ بغدادی سفیر کو خوارزم شاہی حدود پار کرتے کرتے کم از کم 4 ماہ لگ جانے۔ ادھر بغداد اور منگولیا سے آنے جانے والے ہر شخص پر خوارزمی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ عباسی خلیفہ ناصر کے اس خفیہ سائفر کا مقصد کیا تھا؟ عباسی خلیفہ کے شاطر دماغ نے اس خط کو بحفاظت چنگیز خان تک پہنچانے کا کیسے انتظام کیا؟ جانیے دنیا کی خفیہ ترین خط و کتابت کی کہانی جس نے آئندہ صدی میں اسلامی شہروں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب کے خاندان میں ایک شخص ابو العباس عبداللہ صفاح نامی اٹھا، جس نے اموی سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی اور شام کے اموی کھنڈرات پر ایک نئے اور طاقتور حکومت کی بنیاد رکھی، جس نے آگے چل کر اسلامی دنیا پر 500 سال تک حکومت کی۔ آج بھی دنیا اس حکومت کو عباسی خلافت کے نام سے جانتی ہے، مگر 12ویں صدی تک آتے آتے یہ عباسی اقتدار انتہائی کمزور پڑ چکی تھی۔ نااہل جانشینوں اور مفاد پرست درباریوں کی وجہ سے دربار خلافت کا اثر رسوخ بغداد اور اس کے مضافات تک محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ خلیفہ کی حیثیت محض علامتی اور رسمی بن گئی تھی اور اسلامی مقبوضات پر چھوٹے چھوٹے علاقائی حکمران قابض ہو گئے تھے۔ اسی زمانے میں سینٹرل ایشیائی ممالک جیسے ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان وغیرہ میں ایک نئی طاقت خوارزم شاہی سلطنت کی صورت میں ظہور پذیر ہو رہی تھی۔ سلطان علاء الدین محمد خوارزم کی فتوحات کی بدولت اس سلطنت کی سرحدیں مشرق میں پاکستان، جنوب میں ایران اور شمال مشرق میں چائنا کے کاشغر تک پھیل گئیں، مگر بدقسمتی سے خلیفہ ناصر اور سلطان علاء الدین کے تعلقات اچھے نہیں تھے۔ خلیفہ ناصر خوارزم شاہی سلطنت کی وسعت سے خوف زدہ تھا اور اس کے خلاف نت نئی سازشیں بننے میں مصروف تھا۔ ادھر سلطان علاء الدین خوارزم نے بھی خلیفہ کی بیعت سے انکار کر دیا تھا اور ایک علوی شخص سید علاء الملک ترمذی کو نیا خلیفہ منتخب کر کے بغداد پر حملے کی نیت سے نکل کھڑا ہوا تھا، مگر سوئے قسمت بیچ میں ایک برفانی طوفان کی وجہ سے اس کا یہ مہم ناکام ہو گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد تو خلیفہ کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا تھا۔ اس نے علاء الدین کو راستے سے ہٹانے کے لیے چنگیز خان جیسے ظالم اور جابر فاتح سے مدد لینے کا حتمی فیصلہ کر لیا تھا۔ اس بابت اس نے اپنے درباریوں سے مشورہ طلب کیا تو دربار کی اکثریت نے خلیفہ کے ہاں میں ہاں ملا دی تھی، مگر دربار خلافت میں موجود کچھ دانش مند اراکین سلطنت نے خلیفہ کو اس اقدام سے باز رہنے کی تاکید کی اور اندیشہ ظاہر کیا کہ اگر منگول اسلامی شہروں پر قبضہ کر لیتے ہیں اور خوارزم شاہی سلطنت کو تباہ کر دیتے ہیں تو کچھ بعید نہیں کہ وہ کل بغداد میں بھی داخل ہو جائیں۔ خلیفہ نے اس دور اندیشانہ مشورے کو کوئی اہمیت ہی نہیں تھی اور جواب دیا کہ تاتاری حملہ آوروں کو اسلامی شہروں پر قبضہ کرتے کرتے اور ہم تک پہنچتے پہنچتے کم از کم 50 سال لگ جائے، مگر ہمارا مقصد چنگیز خان کے پہلے حملے میں ہی پورا ہو جائے گا۔ مگر اس فیصلے پر عمل درآمد کرنا خلیفہ کے لیے ایک چیلنج تھا۔ بغداد میں بیٹھ کر منگولیا سے خط و کتابت کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ بیچ میں خوارزم شاہ کی مضبوط سلطنت حائل تھی، جس کو پار کرتے کرتے بغداد کے ایلچی کو کم از کم 4 ماہ لگ جانے تھے۔ یہاں پر آ کر خلیفہ ناصر کے شاطر دماغ نے اس کا ایک ایسا حل نکالا جس کی نظیر تاریخ میں نہ اس سے پہلے ملتی ہے نہ اس کے بعد۔ خلیفہ ناصر نے چنگیز خان کے نام پیغام لے جانے والے شخص کا سر منڈوا دیا اور گرم سوئی سے اس کے سر پر یہ پیغام لکھوا دیا کہ چنگیز خان خوارزم پر حملہ کر دے۔ پیغام کے ساتھ قاصد کا نام اور اس کا عہدہ بھی لکھ دیا اور آخر میں دربار خلافت کا مہر بھی ثبت کر دیا۔
انمٹ تحریر کو کسی روغنی تہ سے چھپا دیا گیا۔ چند ہفتوں بعد جب قاصد کے بال نکل آئے تو اسے قراقرم روانہ کر دیا گیا۔ امید کے عین مطابق جب یہ قاصد خوارزم شاہی حدود میں داخل ہوا تو اس کی جامع تلاشی لی گئی، مگر خوارزم شاہی سپاہیوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا جس چیز کو وہ تلاش کر رہے ہیں وہ قاصد کے بالوں کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ بغدادی ایلچی برفانی پہاڑوں کو پار کرتا ہوا باحفاظت چنگیز خان تک پہنچ گیا اور چنگیز خان نے اس کا سر منڈوا کر پیغام وصول کر لیا۔ خلیفہ ناصر کے اس خط نے چنگیز خان کے ایک بڑے مشکل کو حل کر دیا تھا۔ چنگیز خان اس سے پہلے اسلامی علاقوں پر حملہ کرنے کے سلسلے میں تذبذب کا شکار تھا۔ خلیفہ ناصر انتہائی ذہین اور ہوشیار قسم کا شخص تھا۔ اس کا جاسوسی نیٹ ورک اس قدر مضبوط تھا کہ بغداد میں بیٹھ کر دہلی کی خبریں سنایا کرتا تھا، مگر بدلے کی آگ اور طول اقتدار کی لالچ نے خلیفہ کے عقل پر پردہ ڈال دیا تھا اور اس سے ایک ایسا جرم سرزد ہوا جس کا خمیازہ نہ صرف بخارا، سمرقند اور تاشقند نے اٹھایا بلکہ خلیفہ کا اپنا شہر بغداد بھی ہلاکو خان کے ہاتھوں تباہ ہوا۔ ناصر کا یہ فیصلہ ناقابل فراموش تاریخی غلطی تھی جسے تاریخ نے کبھی بھی معاف نہیں کیا۔ علامہ ابن اسیر جو خلیفہ کے ہم اثر مورخ تھے، انہوں نے اس بات پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ خلیفہ ناصر کا اسلامی شہروں پر حملہ کرنے کے لیے چنگیز خان کو ترغیب دینا قیامت کبریٰ سے بھی بڑھ کر تھا۔ خلیفہ ناصر کے اس گناہ کے سامنے بڑے سے بڑے گناہ بھی چھوٹے لگتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب ضرور کریں۔